اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ زبور 27:4 آیت، اور میں مبالغے سے کام نہیں لے رہی، یہ میرے لیے زندگی بدلنے والی آیت ثابت ہوئی، زندگی کو بہت زیادہ بدلنے والی، کیونکہ سالوں تک میں خدا کی تلاش کرنے کے بجائے اس تگدو میں لگی رہی کہ خدا میرے لیے کیا کر سکتا تھا۔ اس میں فرق ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ خدا کے پاس صرف اس لیے جائیں کہ وہ آپ کی ضروریات مہیا کرے اور یہ نہ جانیں کہ وہ کون ہے۔ ہمیں خدا کے چہرے کو ڈھونڈنا ہے، اس کے ہاتھ کو نہیں۔ اگر ہم اس کے چہرے کو پہچان لیں تو اس کا ہاتھ ہر وقت کھلا رہے گا، لیکن اگر صرف اس کے ہاتھ کی ہی تلاش ہو تو یہ اس کی تحقیر ہوگی۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، میں اصرار کرتے ہوئے اس کا طالب رہوں گا۔ ایک ہی درخواست بنیادی طور پر اہم ہے، کسی بھی اور معاملے سے زیادہ اہم۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اصرار کرتے ہوئے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خدا کی حضوری میں خداوند کے گھر رہوں، تاکہ خداوند کے سحر انگیز اور مسحور کن جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کروں۔ بائبل میں یہ کچھ طویل ہے، میں نے کنگ جیمز کے ترجمے سے یہ آیت لی ہے۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی کہ میں اسی کا طالب رہوں گا اور عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جلال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ ایک درخواست بظاہر تو ایک لمبی کہانی ہے، لیکن آخرکار جب خدا نے اس آیت کے ذریعے مجھے مسح کیا، میں پہلے ہی سے خدمت میں تھی، میں پہلے ہی سے منادی کر رہی تھی، لیکن میں خوشی سے خالی تھی، میں پریشان حال اور مایوس تھی۔ سیمیناروں میں شرکت بڑھانے کے تمام فارمولے آزمایا کرتی تھی، ابلیس پر لان تان بھی کرتی، مگر وہ شکست خوردہ نہ تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا صبر سے ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہمیں پختہ کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ خدا نے مجھے سکھانا شروع کیا کہ میں ایمان کے بہت ہلکے درجے پر تھی، بہت مضبوط نہ تھی، مجھے مزید پختہ ہونا تھا۔ میں صرف جسمانی طور پر زندہ تھی جس طرح میں خواہش کرتی تھی، اور میں خدا سے گہرے تعلق کی کسی خاص کوشش میں بھی نہ تھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو روایتی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا، آپ کو اپنے احساسات اور ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ اگر دعا کے دوران آپ خدا کی حضوری محسوس نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں پر نہیں۔ ہمیں خدا کو کلام سے جاننے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کو جواب دینا سیکھیں جب وہ کہتا ہے وہ یہاں نہیں ہے تو آپ فوراً کہیں کہ تم جھوٹے ہو، اس کا کلام سچا ہے۔ میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوششوں میں بھی مصروف تھی، لیکن کچھ زیادہ مطمئن نہ تھی۔ میں بھی آپ ہی کی طرح پیغامات سنتی تھی جیسے آج آپ یہاں سن رہے ہیں، گھر جاتی، سوتی، پھر اٹھنا مشکل ہوتا، بوریت ہوتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بھی ویسی ہی حالت تھی جیسے ان حالات میں کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آخرکار خدا نے مجھ سے بات کی اور جو اس نے مجھ سے کہا میں مکمل ایمانداری سے آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ اس نے کہا جب تک تم مجھے تلاش نہ کر لو تم جو کچھ کرنا چاہتی ہو وہ کبھی نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اور شاید مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں زندہ بھی نہ رہ سکوں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں شیطان ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو کچھ بھلائی کرنے لگا ہو۔ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سرخ قالین نہیں بچھاتا، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے۔ لوکا 10:19، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ آپ کے پاس ابلیس سے زیادہ طاقت ہے کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اور یہ لفظ ناگزیر زبور 27:4 میں میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ناگزیر ہوتی ہے تو آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ یہ بات خدا نے مجھے ایک مثال سے سمجھائی۔ میرے ایک انکل تھے جنہیں پیس میکر لگا ہوا تھا۔ پیس میکر اب کیسے ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت اسے ہفتے میں ایک دفعہ چارج کرنا پڑتا تھا، اور
ایک دن میں نے اپنے انکل اور آنٹی سے کہا کہ آئیں کھانے پر چلتے ہیں، بل آپ دیں گے۔ میری آنٹی نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے، تمہارے انکل نے اپنا پیس میکر چارج کرنا ہے۔ کسی اور وقت صحیح، میں نے کہا وہ بعد میں چارج کر لیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، انہیں شاید اپنی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے کہا نہیں وہ بعد میں چارج نہیں کر سکتا، وہ مر جائے گا۔ اور جب خدا نے مجھ سے بات کرنا شروع کی، اگر تم مجھے پہلا درجہ نہیں دو گے یا باقی سب کی نسبت زیادہ میری تلاش نہ کرو گے، مجھے سب سے پہلے مرتبے پر نہ رکھو گے، اگر کسی ناگزیر ضرورت کی طرح میری طلب نہیں کرو گے، تو پھر تم ایسے شخص کی مانند ہوگے جس کا سوئچ ہلا ہوا ہو، جیسے آپ اپنی توانائی کے منبع میں صحیح طرح جڑے ہوئے نہ ہو۔ کبھی کبھی میرے پاس یہاں ایک لیمپ ہوتا ہے جس کی تار ہوتی ہے مگر وہ ساکٹ میں نہیں لگا ہوتا۔ آپ اسے بار بار روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، حالانکہ اس کا بلب اپنی جگہ ہوتا ہے، بلب تبدیل کرتے ہیں، پھر بھی خرابی کا پتہ نہیں چلتا، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ پلگ ہی نہیں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا پلگ ساکٹ میں نہیں لگا ہوتا، وہ نہ تو درست چیزیں سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا کے ساتھ تعلق قاعدے قانون کی پیروی کا نام نہیں، ہمیں کچھ رہنمائی اور نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں بہت سے لوگ خدا کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار سکتے ہیں اگر وہ اس دوران اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لاگو نہ کریں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک کمرے میں جائیں اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں، ہنسیں، روئیں، موسیقی سنیں، اچھلیں کودیں، چلائیں، سوئیں، کچھ بھی کریں، لیکن کچھ وقت نکالنا شروع کریں تاکہ آپ کو خدا کی عادت ہو جائے۔ آمین۔ اگر میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتی تو میں خوش نہیں ہوتی، مجھے سکون ہی نہیں ملتا اگر خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتی۔ اگر میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گی تو میری شادی کامیاب نہ ہوگی، میری یہ خدمت ردی کے ایک ٹکڑے سے بڑھ کر نہیں۔ اگر میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتی میں مایوس ہو جاؤں گی، میں تھک جاؤں گی، مجھے مسا دستیاب نہیں ہوگا۔ اگر میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گی تو میرے لیے ہر چیز پریشان کن ہوگی۔ لیکن اگر میں خدا کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، پھر خدا میری جنگیں لڑے گا۔ آمین۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ اس کے لیے کچھ کروں۔ آپ سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کریں، اس نے کہا ہر وہ چیز جو چیزوں کے زمرے میں آتی ہے۔ جب تک کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہ دوں میں نہیں چاہتا کہ تم ان میں سے ایک بھی مانگو۔ اور یہ ایسے ہی 6 ماہ تک چلتا رہا۔ خدا سے چیزیں مانگنا بری بات نہیں، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ میں الٹی چال چل رہی تھی، میں خدا کی بادشاہت کی تلاش میں نہیں تھی بلکہ اس بادشاہت کے فوائد ڈھونڈ رہی تھی۔ جب تک آپ کے پاس بادشاہت نہ ہو آپ بادشاہت کے فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کی بادشاہت اور راست بازی کو پہلے تلاش کریں تو یہ سب چیزیں آپ کو خود بخود مل جائیں گی۔ آپ خدا کے پیچھے جائیں گے تو چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، غور سے سنیں۔ آپ خدا کے فرزند ہیں اور اگر خدا کسی کو فضل دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو دے گا۔ اگر ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب خدا ہمیں چیزیں دیتا ہے تو ہم ان میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کو وقت دیں۔ میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ میرے پاس موجود نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس سے محروم ہیں تو آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اچھا جوائس، تم اس وقت میں کیا کرتی ہو؟ مختلف چیزیں۔ میں بائبل پڑھتی ہوں اور ہو سکتا ہے بائبل پڑھنے میں 2-1 دن کا ناغہ بھی کر لیتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرے ارد گرد کتابوں کا گھونسلہ ہے۔ میں خدا کو خط لکھتی ہوں، مجھے اپنے میگزین کے لیے لکھنا بہت پسند ہے۔ میں وہ واقعات لکھتی ہوں جن کے ہو جانے پر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور بعض اوقات میں صرف سوچنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یہ سب کچھ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ
بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ میں آپ سے وہ کرنے کو نہیں کہہ رہی جو میں کرتی ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس سب کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے بہترین اور مثالی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ صبح نہیں اٹھ سکتے تو دوپہر کو میز پر بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرنے کی بجائے باہر جا کر لنچ کریں اور کلام کا مطالعہ کریں۔ چہل قدمی کرتے ہوئے خدا سے بات کرنا شروع کریں۔ اے خدا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ خداوند، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں تیری کتنی ضرورت ہے۔ جب میں شدید مضطرب ہوتی تو سارا وقت دعا کیا کرتی تھی۔ جب میں مایوس تھی اور مجھے اس کا احساس بھی نہ تھا، مجھے لگتا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، میں اپنے کچھ منصوبوں کو خدا کی مرضی میں شامل کرنا چاہتی تھی، میں عجیب سی بے ترتیبی کا شکار تھی۔ میں اس خوش فہمی میں تھی کہ سب کچھ بہترین ہے، مگر دراصل میں قابل رحم، مظلوم، بھوکی اور ننگی تھی۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کوئی ایک چیز جو مجھے اس کی ذات کے بعد مانگنی تھی، خدا نے مجھے کوئی ایک چیز بھی مہینوں تک مانگنے نہ دی۔ لہٰذا جب بھی میں یہ کہنے لگتی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے تو میں فوراً کہہ دیتی، اے خدا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اس دوران میں جب بھی کوئی چیز مانگنے لگتی تو مجھے یوں لگتا جیسے مچھلی کھاتے ہوئے گلے میں کانٹا پھنس گیا ہو۔ آہستہ آہستہ تب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ خدا نے مجھے میری خواہشات مہیا کرنا شروع کر دیں، جن کو میں نے زبانی کبھی نہیں مانگا۔ زبور 37:4، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اس کا طالب رہوں گا، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا، اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ صرف ایک چیز کہ جو باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے کہ میں اس کی رفاقت اپنے دل میں رکھوں گا۔ موسیٰ کو خدا کی رفاقت کی اہمیت کا احساس تھا۔ اس نے کہا، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے کہا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو نہیں جاتا ہے تو مجھے نہ بھیج۔ اگر خدا یہاں نہ ہوتا تو میں یہاں اوپر آ کر آپ سب کو نہ دیکھ رہی ہوتی۔ میں وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتی ہماری زندگیوں میں۔ خدا کی موجودگی ضروری ہے۔ آپ کو خدا کے متعلق جاننے کی ضرورت نہیں، آپ کو خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک استعمال شدہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے، خدا کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کی والدہ، آپ کی دادی، آپ کا شوہر یا آپ کا استاد کیا جانتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، مطلب رہائش رکھنا صرف اتوار کے اتوار چکر لگا لینا نہیں، وہ قادر مطلق جس کی طاقت کا کوئی دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا کہ سایہ میں سکونت کرے گا۔ مجھے تو یہ روحانی جنگ جیسا سنائی دیتا ہے۔ خدا میری جنگ لڑنے کو ہے، میں اس کے ساتھ بندی رہوں گی اور وہ سب میری جنگیں لڑے گا۔ کیا آپ کو یہ زبردست نہیں لگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب میں ڈھکن نہیں اتار سکتی تو ڈیو کے پاس لے جاتی ہوں۔ پریشانی کی بات نہیں، وہ اسے کھول دے گا۔ صرف خدا سے جڑے رہیں، اس سے محبت رکھیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کے متعلق پریشان نہیں ہوں گے، ایک بات تو یقینی ہے، اگر خدا حل نہیں کر سکتا تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ زبور 31:20، تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا، تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ مطلب اگر اپنے آپ کو خدا میں چھپا لیتے ہیں تو آپ کے خلاف کہی ہوئی لوگوں کی باتیں بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے خلاف بولے گئے بدی کے الفاظ سے خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ میرے خلاف بنایا گیا کوئی ہتھیار کامیاب نہ ہوگا، میرے خلاف بولنے والی ہر زبان اپنا انجام دیکھے گی۔ خدا کے لیے زبردست نعرہ لگائیے۔ چند منٹ کے لیے میری بات سنیے۔ کچھ لوگ اوروں کی نسبت خدا کے اتنے قریب کیوں ہوتے ہیں؟
یہ واضح ہے دیگر لوگوں کی نسبت کچھ لوگ خدا سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وہ خدا کے ساتھ معتبانہ شناسائی کا تعلق رکھتے ہیں. وہ خدا کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اسے جانتے ہو، جیسے ان کا کوئی ذاتی تعلق ہو. وہ اپنے دوست کی طرح سے خدا کا ذکر کرتے ہیں. سب کا ایسا تعلق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا خدا ابھی پسندیدہ لوگ رکھتا ہے؟ کیا خدا لوگوں کی طرفداری کرنے والا ہے؟ کلام اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کا تعین ہم کرتے ہیں، نہ کہ خدا. اگر ایک لمحے کے لیے ہم یسوع کے متعلق سوچیں، اس نے 2 کر کے 70 شاگردوں کو خدمت، منادی اور بدروحوں کو نکالنے بھیجا. 70 شاگرد. پھر 12 ایسے تھے جنہیں اس نے اپنے زیادہ قریب رہنے کے لیے چنا. ان 12 میں سے 3 پترس، یعقوب اور یوحنا ایسے تھے جنہیں اس نے خاص موقعوں پر اپنے ساتھ رکھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ان پر زیادہ اعتماد کرتا تھا، وہ زیادہ پختہ اور مضبوط ہوں گے. اور ان 3 میں سے بھی ایک یوحنا زیادہ قریب تھا. اس لمحے یہاں موجود ہر شخص خدا سے اتنا ہی قریب ہے جتنا وہ سب ہونا چاہتے تھے. مجھے پتا تھا یہ اچھا نہیں لگے گا. اس وقت یہاں موجود ہر شخص یا ہر وہ شخص جو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، اگر کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کیا ہوتا ہے، ممکن ہے کیونکہ میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت تھا جب مجھے بھی اس بارے میں بالکل پتا نہ تھا. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو مفت پاس دیں گے. لیکن ابھی آج کے بعد آپ یہ نہیں مانگ سکتے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ بائبل کیا کہتی ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، ہم خدا سے اتنا قریب ہے جتنا ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، اور ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ذمہ داری لینی چاہیے، کیونکہ خدا لوگوں کا طرفدار نہیں، خدا کے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے ہیں. اور میں تمہارے سامنے زندگی اور موت رکھتا ہوں. زندگی کا انتخاب کرو تاکہ تم اور تمہاری نسلیں جی سکیں. 2 باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گی. مریم اور مارتھا، ہمیں سارے واقعے کا علم ہے. یسوع ان کے گھر رکتا ہے اور مریم فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے. مارتھا کام کرنا جاری رکھتی ہے. مارتھا گھبرا جاتی ہے. اب اسے مریم پر غصہ آتا ہے. کیا میں ہی سارا کام کرتی رہوں گی؟ مارتھا، مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. کام کا اپنا وقت ہے اور عبادت کا اپنا. کل ہم ترجیحات پر بات کریں گے. ہمیں توازن کے بارے میں بات کرنی ہے. ہمیں کچھ ترجیحات کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، پچھتاوے کی ضرورت نہیں. مجھے کچھ بے پھل کاموں سے پیچھا چھڑانا ہے. آپ جانیں گے یہ سب اچانک ہو جاتا ہے، اور خدا کے وقت پر آپ کو کھانا پینا یاد آ جاتا ہے. آمین. اکثر لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ کیوں کرتے ہیں. آپ کو یہ پسند نہیں، بلکہ اس سے نفرت ہے، اور تکلیف دہ ہونے کے باوجود آپ انہیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک لمحے کو سوچیں. بائبل میں قریبی تعلق کے مراحل بڑے واضح انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں. پہلے 70، پھر 12، پھر 3 اور آخر میں 1. یہی بات ہمیں موسیٰ کی زندگی میں بھی ملتی ہے جب وہ 10 احکام لینے گیا. خدا نے کہا لوگوں کو پاک کرو، اور 3 دن بعد میں آنے والا ہوں اور تم انہیں پہاڑ کے دامن میں لانا.
لیکن پہاڑ کے گرد گرد حد باندھ دینا اور اسے انہیں چھونے نہ دینا، کیونکہ اگر وہ اسے چھوئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا تمام لوگ صرف پہاڑ کے دامن تک آ سکتے تھے، اسے چھو نہیں سکتے تھے، کیونکہ پہاڑ پر خدا آنے والا تھا اور خدا پاک تھا، جبکہ وہ ابھی اس قدر پاک نہ ہوئے تھے۔ لہٰذا وہ اگر خدا کی پاکیزگی کو اپنے طور پر چھوتے تو یقیناً ہلاک ہو جاتے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ ہم مسیح کے وسیلے سے قریب بلائے گئے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تو آپ ہلاک تو نہیں ہوں گے، لیکن خدا کی وہ اپنائیت حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ سب کام نہ بھی کریں جو میں بتا رہی ہوں، تب بھی مجھے یقین ہے کہ آپ آسمان پر جائیں گے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے اور آپ خدا کے فضل پر یقین رکھتے ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے ہوا، مجھے یقین ہے کہ آپ آسمان پر جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مکمل گناہ آلود زندگی نہیں گزار رہے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ ڈاکے ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے یا لوگوں کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میں آپ سے آسمان پر ضرور ملوں گی، لیکن اس کے لیے دنیا میں آپ کا سفر خاصا تکلیف دہ ہوگا۔ یقیناً واقعی تکلیف دہ۔ خدا آپ کو بہت سی چیزیں دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے انہیں گنوا دیا، کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اگر اپنے 3 سالہ بچے کو آپ اپنی گاڑی کی چابیاں دیں تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ خدا محبت سے خالی نہیں، بس وہ ہمیں ایسی بہت سی اشیاء نہیں دیتا جنہیں سنبھالنے میں ہم پختگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ خدا نے لوگوں کو پہاڑ کے دامن سے دور اس لیے نہیں رکھا کہ وہ ان سے کم اور موسیٰ سے زیادہ پیار کرتا تھا، نہیں، بلکہ وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب آپ کہیں گے تو وہ قریب کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ تو یہی وہ لوگ تھے کہ ان کی توقع کے مطابق جب موسیٰ جلد واپس نہ آیا تو انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی۔ لیکن پھر 75 ایسے بھی تھے جنہیں خدا نے اوپر آنے کا کہا۔ 70 بزرگ، 3 آدمی جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور موسیٰ اور یشوع، وہ اوپر گئے، خدا کی حضوری کا معجزانہ تجربہ کیا۔ لیکن تب خدا نے کہا چوٹی پر صرف موسیٰ آ سکتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو چوٹی پر جانا چاہتا ہے؟ آپ چاہیں تو پہاڑ کے صرف دامن تک محدود رہ سکتے ہیں۔ یہ کچھ زیادہ اچھی جگہ نہ ہوگی، آپ سنہرے بچڑے کی پرستش بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں، میں یہاں سے ابھی آگے جانا نہیں چاہتی، میں خدا کے ساتھ ہوں گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ان 70 میں سے ایک ہوں جنہوں نے خدا کی حضوری کا نظارہ کیا۔ ابھی میرے پاس تمام کلام پڑھنے کا وقت نہیں۔ خدا کی حضوری کو دیکھنا ایک شاندار تجربہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پاؤں ایسے تھے جیسے آپ نیلم پر کھڑے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا تجربہ ہو، لیکن پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے مجھے یہیں رہنا چاہیے۔ اس سے آگے کون جانا چاہتا ہے؟ لیکن خدا اس پہاڑ پر اترا اور موسیٰ اس بادل میں چلا گیا۔ اس نے خدا سے ایک دوست کی مانند باتیں کی۔ کون چوٹی پر جانا چاہتا ہے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خدا کے ساتھ اپنے قریبی تعلق کے درجے کا تعین ہمیں خود کرنا ہے۔ ہم جس قدر خدا کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگیاں مطمئن ہوں گی۔ جب تک آپ وقت نہ دیں آپ کسی بھی تعلق کو مضبوط نہیں بنا سکتے۔